حکومت اور اپوزیشن کی مخاصمت میں ہی نہیں بلکہ اس وقت پورا ملک پوری طرح تقسیم ہے۔ پارلیمنٹ ادھوری ہو چکی ہے، 2 اسمبلیز منتخب نمائندوں سے محروم ہیں، اداروں پر اعتماد کا فقدان ہے، اعلیٰ عدلیہ میں واضح خط تنسیق ہے، بلکہ ججز کی تعیناتی، بینچز کی تشکیل اور کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے پر بھی 6 منگوئیاں عام سی بات ہے۔ آج شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کے فیصلے کو 3-2 میں کیوں بدلا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھے، کیا ہم اس اہم ترین نقطے کا ہے تاکہ یہ بغیر زور زبردستی سے قانون کے فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہمارے لیے ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آج کی صورتحال پہ موقف دیں گے جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اوورآل اگر ہم if we cut the crap، آج کی جو صورتحال ہے اس میں یہ حکومت، شہباز شریف کی حکومت، چیف جسٹس کے از خود نوٹس 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، اس کے لیے قانون بنا ہے، مگر یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر کہ ہمیشہ تنازع رہا ہے اور شاید ہی کبھی ہو کہ میں نے سنا ہو کہ سیاستدان یا جیورسٹ انہوں نے چیف جسٹس کے اس اختیار کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ وہ تنہا فیصلہ کریں کہ از خود نوٹس کس بات پہ لینا ہے یا نہیں۔ تو اگر آج یہ قانون بن رہا ہے تو اس میں بظاہر تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کامران صاحب، عدلیہ سے متعلق لیجسلیشن جو ہے اس کی تو ضرورت ہے اور لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ لیجسلیشن عدلیہ سے متعلق ہونی چاہیے، خالی ایک چیف جسٹس صاحب کو سامنے رکھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس قانون میں اور حکومت کی آج کی جو جلد بازی ہے کہ آپ دیکھیے کہ افطار کے وقت کابینہ کی میٹنگ ہوئی، تراویح کے وقت پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور فوراً یکایک وہ قانون لے آئے، اتنا انکلوسیو ڈسکشن کے ساتھ، اتنی ایکسکلوسیو ڈسکشن کے ساتھ ایک اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا ایک ایسی ڈمی پارلیمان سے جس میں اپوزیشن ہی موجود نہیں ہے اور جس کا لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض ہے۔ سو جب آپ اتنی بڑی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انکلوسیوٹی امپورٹنٹ ہے اور یہ لیجسلیشن ان کو اگلی پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کا احاطہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کیا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس وقت اگر سپریم کورٹ سے یا چیف جسٹس سے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ذاتی، اور مریم نواز اور شہباز شریف ایک ذاتی جنگ میں پڑ گئے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سینئر ججز کو بدنام کرنا ہی، اور یہ نون لیگ کی پرانی پالیٹکس رہی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے سجا کیسے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا، ججز کو فون کیے گئے کہ ہمارے بے نظیر بھٹو کو اتنی سزا کافی نہیں ہے، زیادہ کی جائے۔ اسی پیٹرن کے اوپر آج پھر سپریم کورٹ کے اوپر شہباز شریف اور مریم نواز اب جو ہے وہی روایت کے طور کے اوپر حملہ آور ہے اور ہم اس کو اسی لیے مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ بہرحال جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے یہ قومی اسمبلی سے ہوتا ہوا سینٹ میں جائے گا اور پھر یہ قانون بن جائے گا۔ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 اس پہ پہلے بڑے مسئلے آئیں گے۔ ایک تو رولز آف بزنس کا جو سیکشن 191 ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی انٹرنل ورکنگ کے لیے خود رولز بنائے گی۔ اب یہ ایک ڈپارچر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے لیے رولز بنائے گی، تو یہ ایک تو وہاں کے یہ اس کی وائلیٹو ہوگا 191 کے۔ دوسرا جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا، وہ آرٹیکل 184(3) میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ججمنٹس ہیں بہت بڑی۔ اب ان ججمنٹس کو اور اس اختیار کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، جو ظاہر ہے کہ اس حکومت کے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ صدر صاحب اس کو جو ہے وہ آسانی سے اپروو کریں گے، لہٰذا یہ معاملہ واپس پارلیمان میں ہی آئے گا اور ابھی اس کو کئی ماہ چاہیے اس معاملے کو آگے جانے کے لیے، کیونکہ 22 دن کا تو ظاہر ہے صدر صاحب کے پاس وقت ہے کہ کوئی قانون منظور کریں یا نہ کریں، اور اگر یہ جتنی جلدی حکومت دکھا رہی ہے اتنی جلدی یہ ہونے کا نہیں ہے۔ جہاں تک مریم نواز کی ایک آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا، دیکھیں آج جسٹس مندوخیل صاحب نے بہت ہی بڑا ایک ریمارکس دیے اور آج انہوں نے معاملہ سیٹل کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ ہمارا سپریم کورٹ کا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور یہ ہم خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے،
ہم اجازت نہیں دیں گے کہ باہر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیاست کریں یا اچھا، کچھ کریں. اس معاملے میں کوئی عدالتی قانونی ریمیڈی ہے اگر یہ قانون موو کیا جا رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو آئینی ترامیم بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں، تو کیا یہ معاملہ چیلنج ہو سکتا ہے فواد صاحب؟ لیکن چیلنج ہوگا، اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک ایک انکلوسیو نہ ہو اور اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے لیجسلیشن نہیں ہوگی تو یہ لیجسلیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا توڑ نہیں چڑھ سکتی. یہ لیجسلیشن آپ دیکھیں گے یہ صرف آج کا ہی ایک فرور ہے، اور شہباز شریف اور یہ ان کی حکومت جو ہے اس کی امبیرسمنٹ کے علاوہ، اس کو کچھ شرمندگی کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا جو یہ کر رہے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو وہ اس طرح سے ان کے بے اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ بے اختیار کر پائیں گے. کل لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں، اور آل پاکستان لائرز کنونشن ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس سلسلے میں گائیڈ لائن دے گا، اور لائرز جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان میں سپریم کھڑے ہیں. یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آج اس کی کافی گونج ہے، جو کل اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا، جسٹس جمال مندوخیل اور اپنا وہ اختلافی نوٹ جس پہ کہ انہوں نے یہ گفتگو فرمائی کہ 4-2 سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 4-3 سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دراصل جو الیکشنز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا، جو فیصلہ تھا، وہ ویلڈ نہیں تھا، کیونکہ اب یہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس نے اس کی پوری جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈسٹورٹ کر دیا ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے. اب جو سماعت ہو رہی ہے، جو پٹیشن کی ہے پی ٹی آئی نے کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، جس کے لیے 5 رکنی بینچ 2 دن سے سماعت کر رہا ہے، اس پر اس کے اثرات ہوں گے، یعنی کہ اس سماعت پہ اور اس فیصلے پہ یہ جو پہلے 7 رکنی بینچ کی جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس سے. کمران صاحب، آج صبح جب یہ کیس شروع ہوا تو اس کے بالکل شروع میں ہی اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی کہ دیکھیے یہ جو کیس ہے اس کی بنیاد ہے پچھلے 1 مارچ والے فیصلے کے اوپر، تو آپ اس کے لیے فل کورٹ بنا دیں. لیکن چیف جسٹس پاکستان نے اور جسٹس مندوخیل صاحب نے دونوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ مقدمہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مقدمہ ہے، اور اس میں سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر پاکستان کی دی گئی تاریخ کو بدل سکتا ہے، اور یہ قانون کا نقطہ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو اختلافی نوٹ کا معاملہ ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا، اور اس پہ باہر والوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، فی الحال آپ جو مقدمہ آپ کے سامنے ہے اس پہ بات کریں. تو یہ بات سپریم کورٹ نے آج پہلے 5 منٹوں میں ہی سیٹل کر دی تھی. جتنا شور کل نون لیگ نے بنایا تھا اور 1-2 اخباروں نے ہیڈ لائنز لگائی تھی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کو کافی نقصان ہو گیا کہ چند منٹوں میں ہی سپریم کورٹ نے وہ بیانیہ دفن کر دیا. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مقدمے پہ اس اختلافی نوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یا وہاں پر جو کانفیگریشن رہی فیصلے کے حوالے سے اختلافی نوٹ جس کی عکاسی کرتا ہے، یہ فیصلہ جو ہوگا اس پہ اس کے اثر نہیں ہوں گے. گو کہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر وہی ویلڈ نہیں تھا سپریم کورٹ کا آرڈر تو اس کے تحت پریزیڈنٹ کا الیکشن کی ڈیٹ دینا وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے. دیکھیے یہ بات بھی اٹارنی جنرل صاحب نے جس طرح آپ نے کہا وہ ریز کیا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا تو آپ نے اس فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی کی اپیل کی ہے یا آپ نے کوئی پروسیس اختیار کیا ہے، جس کے اوپر وہ خاموش ہو گئے. اور جس طرح یہ صرف دیکھیے نا خواہشوں سے تو نہیں ہوتا، اس فیصلے کے اوپر نہ کوئی نظر ثانی کی اپیل آئی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگز ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا، اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. اب حکومت کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ فیصلہ، تو اس کے اوپر تو چیف جسٹس صاحب نے بھی اور جسٹس مندوخیل صاحب نے صبح ہی یہ معاملہ دونوں کلیئر کر دیے تھے کہ اس فیصلے کا وہ معاملہ اگر آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریویو لے آئیے، یا جو بھی پروسیڈنگز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ لے آئیے، تو پھر وہ اوپن ہوگا. ظاہر ہے ویسے تو اوپن نہیں ہو سکتا.